مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ, مسکرانے والی رات ہے, کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رونق لگی ہوئی ہے, سرکار کا فیضان ہے یہ. 11ویں شریف کے جو ہے نا محفل کے حوالے سے یہاں حاضری ہوئی ہے مرشد کی بارگاہ میں. میرا نام محمد علی حسن. ماشاءاللہ, کہاں سے تشریف لائے؟ میں مدینہ شریف سے آیا. ماشاءاللہ, مدینہ شریف سے آئے ہیں اور کراچی فیضان مدینہ میں آئے ہیں. ماشاءاللہ, اسپیشل اسی لیے آیا ہے. صبح 6:30 بجے سے گھر کا نکلا ہوں, پہلے آفس پھر یونیورسٹی, پھر وہاں سے گھر جانے کا دل نہیں کیا کیونکہ بڑی 11ویں شریف ہے اور بڑی 11ویں شریف بندہ مدنی ماحول میں آ کے مناتا ہے نا تو اور اچھا لگتا ہے. اگر میں سوچتا میں گھر جا کر تھوڑی دیر جانماز بچھا کر یا اپنی مسجد میں بیٹھ کے منا لوں گا تو وہ ویو مجھے نہیں ملتا. دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں ایک اللہ کے ولی کی صحبت ملتی ہے. یہاں اس لیے آئے کہ مرشد کے ساتھ جو ہے نا 11ویں شریف کی خوب برکتیں اور اس کا فیضان لوٹیں گے. یہاں آنے کے بعد ایک نیا جذبہ ملتا ہے اور ایک نئی نیکی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے. لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو, یہ جو حدیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کیا ہے اور امیر علیہ سنت اسی کے مصداق میں ہے. بہت اچھا ہے, ایک جذبہ ہے سب کے پاس. اور امیر اہل سنت کی وجہ سے نا ہم لوگوں کو بہت سارا دینی پلیٹ فارم پر سمجھنے کا پڑھنے کا موقع ملتا ہے. میں نے بہت محفلوں میں گیا ہوں, آج میرا دل چاہ رہا تھا, ساتھی آ رہے تھے, میں نے کہا سب محفلیں اٹینڈ کیے لیکن آج فیضان مدینہ بھی جاؤں گا انشاءاللہ اور یہ محفل بھی اٹینڈ کروں گا. الحمدللہ امیر اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں پر وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بیان کرتے تو وہیں پر ان کی علمی خدمات اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عبادات کے حوالے سے تھا تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب ذہن میں آتا ہے نا کہ بس مدینہ فیضان مدینہ جا رہے ہیں تو پھر لیفٹ رائٹ کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی سوچ شروع ہو جاتی ہے. علم دین حاصل کرنے کی خاص طور پہ جو امیر صلی کی زبان سے سنیں اور وہ تاثیر تیر بن کے ہمارے دل میں ہوتا جائے, ہم اسے عمل کرنے کی کوشش کریں. اور آپ ہی کا فرمان ہے کہ مدنی مذاکرہ عاشقان رسول دیکھا کریں. مدنی مذاکرے میں اپنی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتا ہوں. ہمیں یہاں آ کر بہت اچھا ماحول ملا ہے, مرشد کا فیض ملا ہے اور بڑے پیر صاحب کی آج 11ویں شریف ہیں, بڑی کرامتیں سننے کو ملی. امیر سنت تو ایسی شخصیت ہے, ہر بار ایک نئی چیز سیکھنے کو یہاں پر ملتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ مدنی مذاکرہ مس نہ ہو. یہ فیضان مدینہ میں مجھے الگ ہی روحانیت ملتی ہے اور جو ہے باپا کا فیس مل رہا ہے, مدنی مذاکرہ ہے, وہ ہر ایک چیز ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہماری یہی تربیت فرمائی ہے کہ ہم نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں. بالکل, نیازیں بھی کرنی ہیں, نمازیں بھی پڑھنی ہے, جلوس بھی نکالنے ہیں, مگر نماز کے ٹائم پر مسجد میں شریک ہونا ہے. پہلے ہم نمازی ہیں پھر ہم نیازی ہیں, تو ہمیں نیاز بھی کرنا چاہیے اور نماز کی بھی پابندی کرنا چاہیے. عرس مبارک آتا ہے تو ایک تو ان کے عرس کا بھی علم میں آتا ہے کہ ان بزرگوں کا یہ عرس چل رہا ہے, اور دوسرا ان بزرگوں کا سیرت بیان کی جاتی ہے اور خالی سیرت نہیں بیان کی جاتی, ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ ترغیبات بھی ارشاد فرماتے ہیں. بچوں کو کیوں لے کر آئے یہاں پر, کیا وجہ ہے؟ بچوں کو اس لیے لے کے آئیں کہ ایک تو صحبت ملتی ہے اور دوسرا یہ دیکھیں گے یہاں پہ آ کے تو الحمدللہ یہ ہے کہ جیسے یہاں دیکھیں گے گھر پہ بھی ایسا ماحول بنے گا. جا کر یہاں آنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کچھ عبادت میں دل لگتا ہے, ذوق پیدا ہوتا ہے, قافلے میں جانے کے لیے ذوق پیدا ہوتا ہے. آپ الحمدللہ عز و جل جہاں دینی علوم پر مہارت رکھتے ہوئے عاشقان رسول کی تربیت فرماتے ہیں, وہیں پر آپ طبی لحاظ سے دیگر لحاظ سے اپنے حکمت بھرے اور مصلحت بھرے مدنی پھول عاشقان رسول کی تربیت کے لیے ارشاد فرماتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 11ویں شریف پر بس ہم نے نیاز کر لی تو بس ہم نے ثواب کما لیا, لیکن یہاں پر حضور غوث اعظم کا جو مین سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے, بزرگوں کے عقیدے پر ہم نے عمل کرنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے. ہر کوئی ذکر کر رہا ہے, ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے. میں نے دیکھا ہے اللہ پاک اس میں اور استقامت دے لوگوں کو اور آنے کی توفیق دے, اللہ پاک اپنا فضل کرے اور سب آئے ہوں کو ہمیشہ کی کامیابیاں دے. بڑوں کی جو تعلیمات ہے بزرگان دین کی, جس لائق غوث اعظم کی تعلیمات ہے, ان پر بھی عمل کرنا ہے نا, خالی نام تو نہیں لینا کہ ہم لوگ غوث اعظم کے 11ویں کے ماننے والے ہیں. تو یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ان کی تعلیمات پہ کس طرح عمل کرنا ہے. الحمدللہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں سب کو ملے, لیکن یہاں پر جو طریقہ کار بتاتے ہیں بڑے حضرات آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور بیٹھیں گے اور محفل کو آخر تک اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہمیں یہ شوق ملتا ہے کہ جہاں پر اولیاء کی الحمدللہ کرامات ہے وہیں پر ان کی عبادات بھی ہیں. آپ کا سمجھانے کا انداز اتنا سہل ہوتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا کم علم زیادہ علم رکھنے والا ہر اسلامی بھائی آپ کی گفتگو کو سمجھ بھی لیتا ہے, جان بھی لیتا ہے. یہ چاہیے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں کرامات کو بیان کریں, سنیں. وہاں پر انہوں نے جو دین کے لیے خدمتیں کی, ہمیں بھی دین کے لیے کچھ نہ کچھ خدمتیں کرنی چاہیے. نیو جو جنریشن ہے ہماری اپ کمنگ یوتھ ہے, ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, کھانے پینے کے لیے, یونیورسٹیز کے لیے, کالجز کے لیے,
لیے، تو ایک اپنی روحانی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے کہ دین سے کنیکٹ رکھنے کے لیے اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یہاں پر بھی آنا چاہیے فیضان مدینہ میں۔ آئیں دیکھیں یہاں پہ نظام، یہاں پہ عاشق رسول بناتے ہیں، عاشق صحابہ بناتے ہیں، عاشق اہل بیت بناتے ہیں، دین کا اچھی اور سچی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، نیکی کا جذبہ عطا فرمائے اور حضور کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔